خداوند متعال لطیف اور خبیر ہے۔ لطیف کے کیا معنی ہیں؟ کیا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا قیامت میں بھی خدا دکھائی نہیں دے گا؟ اور اس سلسلے میں امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 102 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 103 اور 104 کی تفسیر کو سنیں گے۔ ناظرین، 103 کی تفسیر کو سننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن وہ سب آنکھوں کا ادراک رکھتا ہے، اور وہ نہ دیکھنے والا، دقیق، باریک بین اور چھوٹے چھوٹے کاموں سے باخبر ہے اور تمام چیزوں سے آگاہ ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 103 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون سے پائے جاتے ہیں۔ بصر کے معنی آنکھ اور بصیرت کے ہیں، مفردات راغب، اس لیے آیت کا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے: نہ ظاہری آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے اور نہ دل اس کی معرفت کی گہرائیوں تک جا سکتا ہے۔ لطیف کے چند ایک معنی ہیں۔ نمبر 1، ایسا جو اپنی عطا کو کم حساب کرے اور مخلوق کی اطاعت کو زیادہ جانے۔ نمبر 2، دقیق، باریک بین، پوشیدہ امور کی نگرانی، حفاظت اور تکمیل کرنا۔ نمبر 3، ظریف اور نظر نہ آنے والی اشیاء کا خالق۔ نمبر 4، اہل وفا کو اجر دینے والا اور اہل جفا کو معاف کرنے والا۔ نمبر 5، دوستی کرنے اور نبھانے والا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں: افکار اور خیالات اللہ تعالیٰ پر احاطہ نہیں کر سکتے، اس کی ذات ایسی ہے کہ جسے درک نہیں کیا جا سکتا۔ تفسیر برہان۔ اللہ تعالیٰ دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی زبانی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست کی تو جواب آیا: لن ترانی، سورہ اعراف آیت نمبر 143، مجھے ہرگز نہ دیکھ پاؤ گے۔ بعض اہل سنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں دکھائی دے گا۔ اس بات پر دلیل کے لیے آیت الی ربہا ناظرۃ، سورہ قیامت آیت نمبر 23 سے استدلال کرتے ہیں۔ تفسیر المنار۔ وہ اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے مبرہ ہے۔ خدا پر نگاہ کرنے سے مراد آنکھ کی نگاہ نہیں بلکہ دل کی نگاہ ہے، کیونکہ آنکھ سے دیکھنا وہاں صحیح ہے جہاں سامنے کوئی جسم ہو، کوئی جگہ، محدودیت اور رنگ وغیرہ ہو، اور یہ سب کچھ عجز و ناتوانی کی دلیل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان نقائص سے دور ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: صرف یہی نہیں کہ آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی بلکہ خیال اور فکر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا، اسے احاطہ نہیں کر سکتا۔ تفسیر صافی۔ سعدی اس مطلب کو یوں بیان کرتا ہے: اے وہ جو خیال، قیاس، گمان اور وہم سے پرے ہو، اور اس سے جو کہا گیا، جو ہم نے سنا اور ہم نے پڑھا۔ محفل ختم ہو گئی اور زندگی آخر کو پہنچ گئی، ہم ابھی تک تمہاری پہلی صف میں ہی رہ گئے ہیں۔ یدرک الابصار، اس جملے سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان کی آنکھ اور اس کی حرکت سے آگاہ ہے، جیسے سمیع اور بصیر، یعنی وہ انسان کی سنی ہوئی اور دیکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں جانتا ہے۔ ناظرین، نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 103 میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، پروردگار عالم مادی جسم نہیں رکھتا۔ نمبر 2، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے آگاہ نہیں۔ نمبر 3، کوئی پردہ اور مانع علم خدا کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ نمبر 4، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں اور کوتاہیوں کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہم پر اپنا لطف و کرم جاری رکھتا ہے۔ نمبر 5، پروردگار عالم دنیا کی ہر چیز کے وجود، اس کے اسرار و رموز سے واقف ہے۔ ناظرین،
یہاں پر ہماری آیت نمبر 103 کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 104 کی تفسیر کو سننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ بے شک تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آگاہی اور بصیرت کے ذرائع، آسمانی کتابیں اور واضح دلیلیں آئی ہیں، پس جو شخص صاحب بصیرت ہو گیا تو یہ اسی کے فائدے میں ہے، اور جو شخص ان کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر لے تو خود اسی کا نقصان ہے، اور میں زبردستی تمہارے ایمان کا محافظ اور ضامن نہیں ہوں۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 104 میں کون کون سے نکات پائے جاتے ہیں۔ آیت 95 سے یہاں تک پروردگار عالم کا تعارف اور مشرکین پر تنقید کی جا رہی تھی۔ اس آیت میں ان ساری بحث کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کے مشابہ آیات قرآن مجید میں بہت ہیں جو ایمان و کفر، اچھائی و برائی، بصیرت اور عدم بصیرت کے نتیجے کا ذمہ دار خود انسان کو بتایا گیا ہے۔ من جملہ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، سورہ فصلت آیت نمبر 46۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساءتم فلہا، سورہ اسراء آیت نمبر 7۔ ناظرین یہ تو تھے آیت نمبر 104 کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں پیغامات کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد کسی کے لیے بھی عذر اور بہانے کا راستہ باقی نہیں رہا۔ نمبر 2، لوگ راستے کے انتخاب میں آزاد ہیں۔ نمبر 3، لوگوں کو ہدایت دینا اللہ کی شان میں سے ہے۔ نمبر 4، لوگوں کے ایمان کا فائدہ اور ان کے کفر کا نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جائے گا بلکہ خود ان کی طرف پلٹ کر آئے گا۔ نمبر 5، کچھ لوگوں کا کفر اختیار کرنا انبیاء کی تعلیمات کے باطل ہونے پر دلیل نہیں ہے بلکہ خود ان کے اپنے دلوں کے اندھے ہونے پر دلیل ہے۔ نمبر 6، پیغمبر کی ذمہ داری پہنچانا ہے، مجبور کرنا نہیں۔ تو ناظرین ہمیں پتہ چلا کہ لطیف کے معنی باریک، ظریف، اہل وفا، اہل جفا کو معاف کرنے والا اور دوستی کو نبھانے والا ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کو فکر سے بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا، آنکھوں سے دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ناظرین آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔